سنا ہے۔ تاریخ میں اس بات کے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ مراٹھا فوجوں نے اپنی جنگی مہمات کے دوران کئی بڑے اور امیر ہندو مندروں کو بھی لوٹا اور نقصان پہنچایا۔ یہ بات عام طور پر جدید دور کے سیاسی بیانیے میں چھپا دی جاتی ہے، لیکن تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ مراٹھوں کی جنگوں کا بنیادی مقصد مذہب نہیں بلکہ سیاسی بالادستی اور معاشی لوٹ مار تھا۔ اس حوالے سے تاریخ کا سب سے مشہور اور دستاویزی واقعہ درج ذیل ہے۔ 1. سرنگیری مٹھ پر حملہ 1791 آئے۔ یہ جنوبی ہند میں ہندوؤں کا ایک انتہائی مقدس اور تاریخی مقام سرنگیری شردا پیتھم ہے۔ 1791 میں جب مراٹھا فوج پرشورام بھاؤ کی قیادت میں میسور پر حملہ آور ہوئی تو انہوں نے اس مٹھ پر دھاوا بول دیا۔ مراٹھا فوج نے مٹھ کی بے پناہ دولت اور خزانہ لوٹ لیا۔ کئی برہمن پجاریوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ دیوی شاردا کی مورتی کو نقصان پہنچایا۔ دلچسپ تاریخی موڑ۔ اس تباہی کے بعد میسور کے مسلم حکمران ٹیپو سلطان نے مٹھ کے سربراہ شنکراچاریہ کو تعزیتی خطوط لکھے اور مندر کی دوبارہ تعمیر اور مورتی کی تنصیب کے لیے بھاری رقم، غلہ اور تحائف بھیجے۔ 2. بنگال اور اڑیسہ کے مندر۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بارگی کے حملوں کا ذکر کیا، بنگال، بہار اور اڑیسہ پر حملوں کے دوران مراٹھا دستوں کا واحد مقصد دولت اکٹھا کرنا تھا۔ ان علاقوں کے جن خوشحال مندروں میں سونا اور چاندی جمع ہوتا تھا انہیں بھی نشانہ بنایا گیا اور مقامی ہندو آبادی کو بھی ویسا ہی نقصان پہنچایا گیا جیسا مسلم آبادی کو۔ 3. جنوبی ہند کی دیگر مہمات۔ تروپتی اور کرناٹک کے دیگر علاقوں کی مہمات کے دوران بھی مراٹھا فوجوں نے کئی امیر مندروں کو اپنے عسکری اخراجات پورے کرنے کے لیے نشانہ بنایا۔ مراٹھے ایسا کیوں کرتے تھے؟ فوجی اخراجات اور پنڈاری دستے۔ مراٹھا فوج میں ایک بڑی تعداد کرائے کے جنگجوؤں، جنہیں پنڈاری کہا جاتا تھا، کی ہوتی تھی۔ انہیں باقاعدہ تنخواہ کے بجائے دشمن کے علاقے میں لوٹ مار کی کھلی چھوٹ دی جاتی تھی۔ یہ دستے مال و دولت کے لیے اندھا دھند حملے کرتے تھے۔ دولت کا مرکز۔ اس دور میں مندر بینکوں کی طرح کام کرتے تھے اور ان کے پاس بے پناہ خزانے ہوتے تھے۔ جب مراٹھا فوج کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ مذہب دیکھے بغیر ان پر حملہ کر دیتے تھے۔ تاریخ کا سبق۔ یہ واقعات اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ 18ویں صدی کی تاریخ کو محض ہندو بمقابلہ مسلم کے زاویے سے دیکھنا بالکل غلط ہے۔ اس دور کے حکمران، چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان، سب سے پہلے اپنے مفادات، طاقت اور خزانے کے لیے لڑتے تھے۔ یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ آج کل تاریخ کو کس طرح اپنی مرضی کے مطابق توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ برصغیر کی تاریخ کو اکثر بعد کے ادوار، خاص طور پر انگریزوں کے دور میں سیاسی مقاصد کے لیے